بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نامی ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا لیکن اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ ہر صبح وہ اپنی پرانی کلہاڑی لے کر جنگل جاتا اور شام تک لکڑیاں کاٹتا، جنہیں بیچ کر وہ اپنے خاندان کا گزر بسر کرتا۔ اس کی کلہاڑی اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ اس کی دھار کند پڑ گئی تھی اور اسے لکڑیاں کاٹنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ ایک دن جب احمد گہری سوچ میں ڈوبا ایک درخت کاٹ رہا تھا، اچانک اس کی کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پاس کی ندی میں جا گری۔ احمد بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کی یہی کلہاڑی اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھی۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا کہ اچانک ندی سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری نے احمد سے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ احمد نے سارا ماجرا سنایا۔ پری کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری کلہاڑی واپس لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری نے ندی میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ایک چمکتی ہوئی سونے کی کلہاڑی لے کر باہر آئی۔ اس نے احمد سے پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ احمد نے ایمانداری سے کہا، نہیں پری بی بی، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے، میری کلہاڑی تو لوہے کی تھی۔ پری مسکرائی اور دوبارہ غوطہ لگایا۔ اس بار وہ ایک چاندی کی کلہاڑی لے کر آئی اور پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ احمد نے پھر وہی جواب دیا، نہیں پری بی بی، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے۔ پری نے تیسری بار غوطہ لگایا اور اس بار وہ احمد کی پرانی کند لوہے کی کلہاڑی لے کر آئی۔ احمد اسے دیکھ کر خوشی سے چلایا، ہاں یہی میری کلہاڑی ہے۔ احمد کی ایمانداری دیکھ کر پری بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، احمد تمہاری ایمانداری نے میرا دل جیت لیا ہے، میں تمہیں تمہاری پرانی کلہاڑی کے ساتھ وہ سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی انعام میں دیتی ہوں۔ احمد پری کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اب اس کے پاس 3 کلہاڑیاں تھیں۔ جب وہ لکڑیاں کاٹنے گیا تو اس نے دیکھا کہ سونے کی کلہاڑی سے جیسے ہی وہ کسی درخت کو چھوتا وہ فوراً کٹ جاتا۔ چاندی کی کلہاڑی سے بھی یہی ہوتا۔ احمد کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام کلہاڑیاں نہیں بلکہ جادوئی کلہاڑیاں ہیں۔ احمد نے ان جادوئی کلہاڑیوں کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اس نے ان کا استعمال صرف اپنی ضرورت کے مطابق کیا اور باقی وقت گاؤں والوں کی مدد کی۔ وہ غریبوں کو لکڑیاں کاٹ کر دیتا اور ان کی جھونپڑیاں بنانے میں مدد کرتا۔ اس کی ایمانداری اور سخاوت کی وجہ سے گاؤں میں سب اسے بہت عزت دینے لگے۔ دھیرے دھیرے اس کی غربت دور ہو گئی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا، لیکن اس نے کبھی اپنی عاجزی اور نیک دلی نہیں چھوڑی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور محنت کا پھل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔